مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمدللہ ہم لوگ دین فطرت کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا دین فطرت کے جتنے بھی قوانین آپ بنا لیں ان سارے قوانین کا احاطہ کیے ہوئے آپ کو یہ دین اپنی پوری جامعیت کے ساتھ تر و تازگی کے ساتھ نظر آئے گا۔ اسلام کے اندر سب سے بڑا جو مقام ہے وہ ہے نیت کا۔ اسی نیت کی وجہ سے تمام معاملات، چاہے وہ دینی ہوں چاہے وہ دنیاوی ہوں، ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اگر نیت ہو رضائے الہی کی تو دنیا بھی دین۔ اگر بات کو سمجھیے گا، اگر نیت ہو اللہ کی رضا کی تو دنیا بھی دین، اور اگر نیت ہو دنیا کے مال کی، لوگوں پر روب دبدبے کی، لوگوں کے اندر اپنا بڑھاوا کرنے کی، تو دین بھی، اس کی بھی اہمیت کوئی نہیں۔ اگر دنیا خیر کی نیت سے دنیا کو حاصل کرتا ہے تو دنیا بھی دین، اور اگر دین ہی دنیا کے لیے سیکھ رہا ہے تو وہ دین بھی دین نہیں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر سب سے اہم جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ نیت کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس موضوع پر جو ہمارا اصل مقصد ہے اس بات کے بیان کرنے سے۔ اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے لیے باعزت طریقہ، کہ جس طریقے پر آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس عزت والے راستے کو اسلام میں ترجیح دی گئی۔ اب انسان زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتا ہے کہ میری معیشت اور اقتصادی حوالے سے میں مضبوط ہو جاؤں۔ میں اس حوالے سے ایک حکایت آپ کی نظر کرتا چلوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ چلے گئے جنگل میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے بھی تو روزی دے ہی سکتا ہے۔ اگر وہ پرندوں اور جانوروں کو دے رہا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے بھی بیٹھے بٹھائے روزی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ تو وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں وہ بزرگ۔ اب جنگل میں جا کر کافی وقت جب گزر جاتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شیر شکار کر کے لاتا ہے، اور جب وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو ایک لنگڑا جانور آتا ہے، اور وہ لنگڑی لومڑی جو ہے اس شیر کے کیے ہوئے شکار سے جو بچ جاتا ہے اس سے اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں اس لومڑی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس لومڑی کے لیے بھی تو نے رزق کا اہتمام کیا، میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے نہیں دے سکتا؟ تو اس بزرگ کو غیب سے یہ آواز آتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ تو نے محتاج لومڑی دیکھی، تو نے شیر نہیں دیکھا۔ تو اسلام بھی نیت کے حوالے سے، کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کا مالدار ہونا بھی معیوب والی بات، کوئی عیب والی بات نہیں، معیوب نہیں، لیکن اگر نیت اچھی نہ ہو تو پھر آپ کا عبادت والا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتا۔ اب اسلام نے حلال کھانے کو پسند کیا، حلال کھانے کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ اتنا جس سے آپ کی زندگی گزر سکے، آپ کسی کے محتاج نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی کہ اسلام کے اندر بہت سارے افکار ایسے آ گئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک بات جب پھیل جاتی ہے تو زبان زد خاص و عام ہو جاتی ہے۔ انہی زبان زد خاص و عام باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جی دولت جو ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، دولت کو اسلام نے پسند نہیں کیا، مال و دولت کو اسلام نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پھیلائی گئی تحقیق کے ذریعے سے بات جو تھی لوگوں تک پہنچی، اور لوگوں نے کہا شاید بھئی اسلام چاہتا ہے ہم فقیرانہ زندگی گزاریں، اور اسی کو مطلوب سمجھ لیا گیا، اور اس دلیل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاشرے میں اس حیثیت سے بڑا کمزور بنا کر پیش کیا گیا، نہیں جی آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے، یعنی مغرب کا جو مین مقصد تھا، جو بنیادی مقصد تھا، اس کے حصول کے لیے سب سے بڑا کام تو ہمارے اپنوں نے کیا۔ جب ہمارے اپنوں نے یہ بات لکھی کہ جی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مالی اعتبار سے کمزور تھے، اقتصادی اعتبار سے کمزور تھے، تو ان کے ہاں مغرب کے معاشرے میں اقتصادی اعتبار سے انسان مضبوط ہو تو یہ معاشرے کے اندر اس کے بزرگ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر وہ مال و دولت کے حوالے سے اچھا ہے تو پھر یہ ان کے معاشرے میں انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اس پر انہوں نے ایک اور کام کیا، ہمارے لکھنے والوں نے لکھا کہ جی یہ بھی معاشی اعتبار سے بھی کمزور تھے، خاندانی پس منظر بھی آپ کا کوئی اتنا قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ دو باتیں آج جب ہماری اسلامی جو دشمن لوگ ہیں، جو اسلام دشمنی کے اوپر مبنی جو فکر ہے، جب ان لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ دو باتیں کرتے ہیں صاحب قرآن کے بارے میں۔ پہلی بات کہ صاحب قرآن کا جو خاندان ہے، دوسری بات جو صاحب قرآن کی معیشت تھی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان دونوں باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس ایک بات کا اعتراض کا جواب ہم نے گزشتہ جمعے پڑھ لیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا پوتا ہوں، یاد ہے آپ کو؟ اب ہم آ جاتے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ معاشی اعتبار سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے جو بات مغرب نے آج پھیلا دی ہے کہ جی انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو تو پھر وہ اور راستے اختیار کرتا ہے، جو وہ باتیں آج رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کرتے۔ میں اس حوالے سے آپ کو صرف چند ایک باتیں ذکر کروں گا کہ کیا رسول اللہ علیہ السلام معاشی اعتبار سے کمزور تھے؟ یہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ قدیم مورخین میں طبقات ابن سعد کی کتاب سب سے زیادہ قدیم سمجھی جاتی ہے، اور ابن سعد نے اس میں لکھا کہ جب حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو آپ کے والد گرامی بھی اس وقت تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے، تو جو والد کی طرف سے ترکہ آپ کو ملا اس کی تفصیل ابن سعد نے لکھی۔ ایک باندی ام ایمن وہ آپ کو ترکے میں والد کی طرف سے ملی، 5 اونٹ اور 1 بکریوں کا ریوڑ اور 1 مکان، یہ آپ کو ترکے میں ملا۔ ترکے میں کیا ملا؟ ایک باندی ام ایمن جو رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں رہی، جو آپ کی خادمہ بن کر رہی، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر پتہ ہے جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے کہ چلو ان کے پاس جا کر کچھ سیکھتے ہیں، ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ میں اس حوالے سے انشاءاللہ آج جمعے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یوں کہہ لیں آسان سے لفظوں میں، ایک خادمہ، 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور 1 مکان، یہ آپ کو والد کے ترکے سے ملا۔ اب اگلی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو والد کی طرف سے ملنے والا ترکہ ہے۔ اب آپ کے جو دادا ہیں، جب آپ اپنے والد کے اس دنیا سے جانے کے بعد دادا کی کفالت میں آئے تو جس طریقے سے ہمارے واعظین اور خطباء کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی دادا نے کہا مائی حلیمہ کو کہ یہ یتیم بچہ ہے، تیرے سامنے میرے حالات و واقعات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ لیں تیری مرضی۔ اب وہ واعظ کا واقعہ ایک جگہ پر، اب میں آپ کو ایک تاریخی ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ سیدنا عبد المطلب، ایک معاملہ ایسا ہوا، آپ سارے جانتے ہیں، جب زمزم کا معاملہ ہوا اس تنازع پر عبد المطلب نے اپنے آپ کو تنہا سمجھا تو آپ نے نظر یہ مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے 10 بیٹے ہو گئے نا، کتنے؟ 10 بیٹے میرے ہو گئے تو میں 1 بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے، 6 بیٹیاں عطا کی۔ آپ کی کل اولاد طبقات ابن سعد میں 18 لکھی ہے، 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ جب 12 بیٹے ہو گئے، 10 کا عدد ہو گیا نا، اب
حرم میں صحن حرم میں عبد المطلب اپنے ان سارے شہزادوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو کیا جلال کا منظر ہوگا۔ اب جب وہ سارے جوان ہو گئے تو اب حضرت عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنے کا سوچا کہ نظر پوری کی جائے۔ اب نظر جب اس کا قرعہ نکالا گیا تو قرعہ نکلا سیدنا عبداللہ کے نام، جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، کہ جی ان کو اب ذبح کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے پوری تیاری کی اور حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے اس مقام پر لے گئے تو سارے کے سارے مکہ والے آ گئے۔ جانتے تھے تو آئے تھے نا سردار کے پاس۔ ابرہہ کسی کو اگر قابل ذکر سمجھتا تھا، ابرہہ کا واقعہ اٹھائیں، اس دور میں اگر کوئی قابل ذکر ہستی ملتی ہے تو عبد المطلب کی ملتی ہے۔ تو عبد المطلب کے پاس سارے آ کر کہتے ہیں آپ ہمارے سردار ہیں، اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو قوموں کا حال یہی ہوتا ہے کہ بڑا آدمی کوئی ایک کام کر لے تو اس کی دیکھا دیکھی سارے وہ کام کرتے ہیں، تو آپ نے اگر یہ کام شروع کیا تو آپ کے بعد یہ رواج پیدا ہو جائے گا کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی رسم شروع کر لے گا، تو اس کا کوئی اور حل نکالا جائے۔ اس کا حل نکالنے کے لیے وہ ایک کاہنہ کے پاس چلے گئے۔ اس زمانے میں یہ لوگ بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ کاہنہ نے کہا ایسا کرو، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھو۔ اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، ایک آدمی کی دیت کتنی تھی؟ 10 اونٹ۔ کہا 10 اونٹ رکھو اور پھر ان 2 پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھا لو، جو نکلے گی وہ کام کرنا۔ اگر عبداللہ کی پرچی نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ اب ایک طرف عبداللہ کا نام لکھا گیا، دوسری طرف 10 اونٹ۔ اب کرنی اللہ کی ایسے ہوئی کہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے۔ جب 90 اونٹ ہو گئے اور اس کے بعد پھر 10 بڑھائے گئے تو اب اونٹوں کا نکل آیا۔ اب اونٹوں کا نام نکلا، کتنے ہو گئے؟ 100۔ اب حضرت عبد المطلب نے یہ بات کہی کہ نہیں، اب جب تک یہ 3 بار دوبارہ قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ جب قرآن اندازی کی، پھر اونٹ نکلے، پھر اونٹ نکلے۔ اب اونٹوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 120، 100 سے اوپر ہو گئے۔ اب یہاں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اتنے اونٹ ہو گئے، 100 سے زیادہ اونٹ ہو گئے، اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فیصلے پر بہت بڑی ایک بات قائم کی تھی، وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اب حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ نیٹ پر ویکیپیڈیا اٹھائیں اور اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ ساری بات اس میں بھی ملے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب یہ سارے کے سارے معاملات طے ہو گئے، اب اونٹوں پر قرعہ نکل آیا تو عبد المطلب نے وہ 100 سے زیادہ جو اونٹ تھے وہ سارے کے سارے ذبح کر دیے، اور تاریخ گواہ ہے کہ عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا اور وہ سارا کا سارا جو گوشت تھا پورے مکہ میں اعلان کر دیا، جس کا جی چاہے یہاں سے لے جائے، جس کا جی چاہے یہاں سے لے جائے۔ اب اس کے بعد خون بہا، جو دیت پہلے کتنے اونٹ تھی؟ 10 اونٹ۔ اس معاملے کے بعد ہر بندے کا مقابلہ کیا گیا 100 اونٹوں کے ساتھ کہ اب دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے دیت کا معاملہ طے کیا تو آپ نے اپنے دادا کے اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ دیت 100 اونٹ ہی رہے گی۔ یہ جو 100 اونٹوں کی دیت ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دادا سے شروع ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی اپنے بچے کے مقابلے میں 100 سے زیادہ اونٹ ذبح کرتا ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ علاقے کا کمزور آدمی ہوگا؟ کیا وہ علاقے کا عام آدمی ہوگا؟ اور عبد المطلب کتنا پیار کرتے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے لیے مسجد حرام میں جہاں کعبۃ اللہ کا سایہ ہوتا وہاں ان کے لیے مخصوص قالین بچھایا جاتا، جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھتے، اور ان کا جلال، اس کا کیا کہنا۔ اور
جب آپ کا جی چاہتا، رسول اللہ علیہ السلام کا جب جی چاہتا، آپ کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں تھا. آپ دادا سوئے ہوئے بھی ہوتے تو آپ کو اجازت تھی کہ بھئی میں سویا ہوا بھی ہوں تو میرے اس پوتے کو نہیں روکنا. اور آپ کی اس مسند پر رسول اللہ علیہ السلام اپنے دادا کے ساتھ بیٹھتے تو جو چچا تھے انہوں نے کہا اس کو اپنے ساتھ بٹھا لے، ماں اس کو نہ روکا کرو، اس کو میرے ساتھ رہنے دیا کرو. تو اتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ آپ جانتے ہیں ابو لہب نے، جس کی مذمت میں قرآن کریم میں پوری صورت نازل ہوئی، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو اس نے بھی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. یہ خوشی کا معاملہ تھا. تو اب ان ساری باتوں کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب مائی حلیمہ آئی ہوں گی تو عبد المطلب کہتے ہوں گے میرے پاس تو ہے کچھ نہیں دینے کے لیے، یہی ایک بچہ کل کائنات ہے. تو ہم نے ایک غلط تصور جو تھا اس کو فروغ دے دیا. جی رسول اللہ علیہ السلام غریب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے ساتھ یہ بھی معاملہ تھا، یہ بھی معاملہ تھا. یہ بالکل قطعاً غلط ہے. آپ اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین خاندان میں حسب کے نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اتنے کمزور نہیں تھے کہ آپ کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے جی آپ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگوں نے مشہور کر دیا، یار لوگوں نے جی بڑا غریب آدمی تھا اور بڑا کمزور تھا مالی اعتبار سے، اس کو آگے چل کے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپن، آپ کی جوانی ایک تاجر کی حیثیت سے گزری ہے، جو مکہ کا ایک نامور تاجر ہے. تبھی تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال آپ کو پیش کیا تھا، آپ کی تجارت کی اس شہرت کی بنا پر. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ میں آج جمعے میں بھی اسی موضوع پر آگے ہم بات کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے.